اب اس کے بعد میں اس مسئلے کو چلایا گیا کہ انہوں باتوں میں غلط باتیں بہت بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. یعنی انہوں غلط باتیں نہیں بولتے یا دیوبند والے غلط ایکشن لیے وہ نہیں بول رہا ہوں میں. غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے، ہو گئی ہوں گی. دیوبند والے صحیح تنبیہ کرے ہوں گے، مگر یہ تو 20 سال سے تھا مسئلہ. اس کو اس سیکوینسی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کون سا موقع محل تھا؟ انہوں بہت گمراہی کی باتیں بولتے، یہ کرتے وہ کرتے. وہ کتنے دنوں سے کام چل رہا تھا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت دنوں سے کام چل رہا تھا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے بول کے. مجھے باضابطہ طور پر اس کا پتا ہے، شخصی طور پر پتا ہے مجھے کہ اس پر ورک ہو رہا ہے بول کے. اب وہ غلط باتیں بولتے، یہ کرتے وہ کرتے، لہٰذا ان کی باتیں گمراہی کی طرف جا رہی ہیں. وہاں ساتھ صاحب کو پتا چلا، ان کے طویل میں یہ بات آئی تو انہوں نے بولے بھائی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو غلطی کر دیتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ لقمہ دے دو. نہیں اب تو غلطی کرا کیسا، لہٰذا آپ تراویح تیرے پیچھے پڑھتے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ غلطی کرا لقمہ دے دو. حل تو یہی ہے، بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے بھی غلطی کی ہوگی، مجھے لقمہ دے دو، بتا دیا جائے، قصہ ختم، پیسہ آ گیا. صاف انہوں نے بیانات میں یہ بات کہی، میں نے بھی سنا ہے اس بیان کو مولانا سے متعدد مرتبہ. مطلب امام سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لقمہ دے دو. اور پھر مولانا نے جو باتیں فرمائی ہیں، جس طرح سے فتویٰ ان کے بارے میں نکالا گیا، وہ بھی نکالا گیا ہے پری پلان. اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. بات جو ہے نا وہ بغیر سند کے نہیں بولتے. کوئی مفتی جب کوئی بات قلم اٹھائے گا نا تو اس کو کچھ نہ کچھ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، مواد چاہیے ہوتا ہے. اس پہ ہم کو آبجیکشن نہیں کرنے کا ہے کوئی. وہ علماء کرام کی بات ہے، وہ نہ وہ عوام میں اس کا مذاکرہ کرنا مقصود ہے. یہاں پہ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے نا اسی ایشو کا حصہ ہے. مولانا کو جب معلوم ہوا کہ فتویٰ نکلنے والا ہے ان کے خلاف، انہوں نے یہاں سے رجوع نامہ بھیج دیا کہ بھائی میں نے جو باتیں کہیں وہ غلط نہیں کہیں، میرے پاس مراجع موجود ہیں، میں جس کتاب میں سے بولوں وہ کتاب میرے پاس ہے، فلاں جگہ بات، اور میری بات کا یہ مطلب ہے اور یہ میری بات کی توجیہ ہو سکتی ہے. انہوں نے بتا دیا اس کو. اب اس پر بھی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نہیں یہ رجوع پہ ہمیں کوئی اطمینان نہیں. ارے مولانا شبیر صاحب جو دارالعلوم شاہی مراد آباد کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں، انہوں نے تو مجھے ایک معتبر ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ مولانا کو آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ نے تو رجوع والا اعلان بھوپال کے اجتماع میں کر لیا تھا. بھوپال کے اجتماع کے بیان میں مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی ہمارا مسلک دیوبند ہے اور ہمارے اکابر نے دیوبند ہے. بات کھلی ہو گئی، جو ان کی بات ہے وہ ہماری بات ہے، اور اگر ہماری بات ان کی کسی بات سے ٹکراتی ہے تو وہ غلط ہے، اسے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی کا نام رجوع ہے نا. اور کیا رجوع کریں گے؟ تو رجوع نامہ تو آپ دے چکے نا حضرت اپنے بیان میں، پھر کہیں کو لکھ کے دیا بلکہ بولے گا مولانا بہت بڑے مفتی ہوں. خیر اس کے باوجود چونکہ مولانا ٹکراؤ نہیں چاہتے اور علماء کو بدگمان کرنا نہیں چاہتے اور مل کے کام کرنے کا ہے، یہ اجتماعیت والا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ میرے پاس اس کی سند موجود ہے، لیکن اگر آپ علماء کرام کو پسند نہیں ہے، مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں اس رجوع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، آئندہ نہیں کریں گے وہ چیز. آخری چیز تھی، اس سے زیادہ تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ تو کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. رجوع نامہ بھیج دیے، مگر چونکہ اس کو نکال کر انتشار ہونا تھا، انتشار مقصود تھا، تو اس کو بالآخر نکال دیے. اب خدا کی کرنی دیکھو، اس کے تھوڑے دنوں کے بعد میں سنبھل کا اجتماع تھا. اندازہ یہ تھا کہ فتوے کے بعد میں سنبھل کا اجتماع بالکل فلاپ ہو جائے گا، چلے گا نہیں ہے، آئے گا ہی نہیں کوئی اس میں. اس سنبھل کا اجتماع جو ہے نا وہ ملٹیپل ہو کے 2-3 گنا 4 گنا بڑھ گیا. یعنی میں خود اس میں اتفاق سے میں جلال آباد جا رہا تھا ہمارے استاد سے ملنے کے لیے، تو ادھر سے ہوتے ہوئے چلے گیا، اجتماعات کے دن تھے وہ. تو وہاں جو صورتحال میں نے دیکھی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں. شریف صاحب سے میں نے پوچھا حضرت فتوے کا کچھ اثر پڑا ہے؟ کہیں گے ہاں بہت پڑا ہے. میں نے کہا کیا پڑا ہے؟ کہیں گے پہلے ہر ہمارے 4 مہینے کے جوڑ میں، 4 مہینے کا جوڑ تھا وہاں کے یو پی والوں کا، کہیں گے 4 مہینے کے جوڑ میں 1000-1200 علماء آتے تھے، اس مرتبہ 5000 آئے ہیں. بولے 5000 علماء تھے. اور پبلک کا یہ حال تھا، پبلک کا حال یہ تھا کہ 2 گھنٹے پیدل چلنے والوں کو دیے ٹریفک والے، 1 گھنٹہ بائیکل والوں کو دیے، 1 گھنٹہ کار والوں کو دیے، اس کے بعد میں بسوں کو ہلانے کی اجازت دی ہے. 16000 سے زیادہ بسیں تھیں، لوگوں نے بتایا مجھے. بے پناہ. پھر بھی رات کے 12 بجے تک ٹریفک جام، دن کے 12 بجے سے رات کے 12 بجے تک.
حق تعالیٰ شان اس کو قبول فرما. وہ اس میں جو بات آپ سے عرض کرنے کی ہے, سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے مفتی حضرات موجود علماء میں, حتیٰ کہ وہ مفتی صاحب بھی موجود جن کی فتوے میں دستخط میں خود ان سے ملا ہوں, وہ بھی موجود ہیں. مولانا شبیر صاحب جو بڑے مفتی شمار کیے جاتے ہیں اس وقت ہندوستان کے, وہ بھی موجود. مولانا سلمان منصور پوری بہت بڑے مفتی, بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی موجود. اور مولانا صاحب صاحب کے بیان میں بیٹھے, اور بیان ہونے کے بعد میں یہ تینوں حضرات تشکیل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تشکیل میں نام لکھانا الگ ہے, تشکیل کے کھڑا ہونا الگ. تو بالکل ہی جو وہ ہوتا ہے نا, وہ کھڑا ہوتا ہے نا بھائی, وہ مجموعہ یہاں سے وہاں تک پورے علماء کا کھڑے ہو گیا نام لکھانے کے بعد. انہوں نے بولی بھائی اتنے لوگوں کا نام کیسے لکھیں گے, سب اپنے اپنے حلقوں میں لکھا لو, اپنی اپنی ترتیب بنا لو, بلکہ دعا کر کے ختم کر دی بات. تو جنہوں نے فتوے میں نام لکھا, جن کا نام بھی ہے, وہ بھی موجود ہیں. وہ حضرات اپنے عمل سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اپنے قول میں کیا بات پیش آئی تھی وہ جانیں, لیکن عمل کے اعتبار سے ہم دعوت کے ساتھی, دعوت کی حمایت کرتے ہیں, مرکز کی حمایت کرتے ہیں, صاحب کی حمایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا اور بہت بڑے اس میں انداز میں بتایا. پورے مجمع میں آئی بات, پورے علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے علماء مخالف ہو گئے. بھائی سارے علماء مخالف نہیں ہوئے, سارے علماء نہیں ہوئے. بھائی ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے, بہت سے لوگ نہیں بھی متاثر ہوئے نہ. عوام میں بھی بہت بڑی, عوام کی بھی بہت بڑی تعداد متاثر نہیں ہوئی. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اب بنگلہ دیش کے اجتماع کے اندر 15,000 کے قریب علماء کرام جمع ہو گئے تھے. عرب آ گئے تھے 12,000 سے زیادہ. اب اندازہ فرمائیے. حق تعالیٰ شانوں نے قبولیت عطا فرمائی, راستے نکالے. بہت کوشش کی گئی روکنے کی کہ مولانا وہاں نہ جائیں, لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ کچھ حمایت کرنے والوں نے بھی کوشش کی, کچھ مخالفت کرنے والوں نے بھی کوشش کی. حمایت کرنے والوں کو اللہ نے سہولت, یعنی ان کی بات سن لی, اور پھر مولانا کا جانا بھی ہوا. بڑا بھی بہت بڑے پیمانے پر اجتماع ہو گیا, اللہ پاک نے کروا دیا. تو یہ چیز جو ہے نا اور زیادہ لوگوں کے لیے اس کا باعث ہو گئی کہ ارے یہ کیا ہو گیا, تو الٹی پڑ رہی پوری کہانی یہاں سے وہاں تک بول کے. تو صورتحال میرے دوستوں بھائیوں یہ ہے کہ یہ مخالفتیں, ان کا پس منظر یہ ہے, مخالفت برائے مخالفت ہے, یہ مخالفت برائے مخالفت ہے. اور جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ان کی سند موجود ہے کہ بھئی یہ غلط بات کی, یہ تفسیر بالرائے کی, یہ فلان کیا. سب کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے, ساری تفسیر کی کتابوں میں تفسیر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں پورا موجود ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں پورا موجود ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی بات تفسیر کی کتابوں میں پوری موجود ہے. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. ایک قول موجود ہے, ایک قول اس کے خلاف میں بھی ہے. تو ایک قول انہوں نے لے لیے جو کہ موجود ہے, تو اس میں کوئی علماء کو اعتراض نہیں ہوتا. نہیں موجود رہا تو اعتراض ہوتا تھا, موجود ہے وہ بھی, لہذا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. مسائل میں کچھ بھی بول دیتے ہیں نوبل. وہ مسائل تو زیادہ خیر بیان ہی نہیں کرتے, لیکن بعض خاص چیزیں ہیں نا, جیسے مثلا یہ ہے کہ صاحب یہ موبائل کو جیب میں رکھ کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. مولانا کا ایک خاص انداز ہے کہ بھئی موبائل اپنے جیب میں رکھ کے مت پڑھو, فوٹو مت لیا کرو, فوٹو مت رکھا کرو. یہ مولانا کا, کیونکہ اس کو ذریعہ بنا کے اس زمانے میں بہت گھپلے ہو رہے ہیں, بہت بے دینی پھیل رہی ہے. اس وجہ سے مولانا خاص طور پر ذکر کرتے, ورنہ کوئی ظاہر ہے کہ وہ دارالفتہ تو نہیں ہے کہ وہ مسئلے سنا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. مسائل تو بیان نہیں کیے جاتے, دعوت میں کیے ہی نہیں جاتے, اور خاص مسئلے تو سبھی بیان کرتے رہے. مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے مسئلے سنے ہیں, مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہ سے, مفتی محمد عمر پالنپوری سے میں نے مسئلے سنے ہیں, بیان میں سنے ہیں, حضرت جی سے میں نے بیان میں مسئلے سنے ہیں. بعض خاص مسئلے بول دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, عام مسائل کو نہیں بولنا چاہیے, گڑبڑ ہو جاتی ہے. مولانا اب یہ بول رہے کہ صاحب یہ موبائل جب میں رکھنے سے نماز نہیں ہوتی. خواہش یہ ہے سب کی کہ بھئی باطل استعمال کر رہا ہے اس کو, تو حق والے استعمال نہیں کرنے سے حق والے پیچھے ہو جا رہے ہیں. یہ ذہن چل رہا ہے علماء کا. وہ بھی بیچارے غلط نہیں سوچ رہے, اخلاص سے سوچ رہے ہیں, مگر دلیل نہیں مل رہی اس کی کہ اس کو جائز کیسا کرنا. سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دعوت والے کیا بولتے ہیں کہ بھئی دعوت میں تو بغیر کسی یعنی میڈیا کے اور ذرائع ابلاغ کے اللہ پاک پوری دنیا میں چلا رہا. تو پھر یہ مجبوری کہاں کی مجبوری ہے کہ بھئی اہل باطل اگر فوٹو اور تصویروں وغیرہ کو استعمال کر کے باطل پھیلا رہے ہیں تو اہل حق کو بھی وہ کرنا چاہیے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. اب تبلیغ والے کر ہی رہے, نہیں کر رہے ہیں کام, اتنے بڑے اس میں سرکل میں کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں کرتے یہ کام. اس کا مطلب وہ کوئی مجبوری نہیں ہے. مگر مولانا ایسا کیسا بول دیے بول کے ان کے خلاف ہو گئے. بہت سے لوگوں کو اس میں خلجان ہے کہ ایسی باتوں میں. میرے دوستو یہ ایک بات ہے سمجھنے کی تھوڑی سی. ایک بہت اچھی جگہ سے ایک مولانا صاحب نے اس بات کو بیان فرمایا, تو مجھے بھی اچھی لگی, سنا رہا ہوں آپ کو. وہ فرمایا کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے باب الافتاء, دارالفتاء, فتویٰ دینے کی جگہ. ایک ہوتا ہے باب تربیت کی جگہ.
تربیت کے لیے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ فتوے کی نہیں ہوتی. فتوے کے لیے جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. بہت سی باتوں میں فتووں میں ایک بات کی گنجائش ہوتی ہے لیکن تربیت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی تو اس کو روکا جاتا ہے. حالانکہ فتوے میں جائز ہوتا ہے. وہ بہت سی باتوں کی اجازت نہیں ہوتی لیکن تربیت کے باب میں ڈھیل دینی ہوتی ہے تو ڈھیل دے دی جاتی ہے. مصلحتیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں. تو مولانا کا یہ بیان جو ہے نا باب تربیت سے اپنے ساتھیوں کو، دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کی تربیت پیش نظر ہونے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم موبائل ایسا آپ جیب میں رکھو گے جس میں تصویریں فیڈ ہیں، ننگی تصویریں ہیں، ہر قسم کے کوکیز اس میں ہیں، ہر قسم کے پاپس اس میں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں تم نے اسٹور کی ہوئی ہیں، اپنی معشوقہ کی تصویر ڈالی ہوئی ہے، فلاں کی معشوقہ کی تصویر ڈالی ہوئی ہے. مطلب ہے نا بھائی کس کی فون میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. اب اگر تم ان سب چیزوں کو اس گندگی کو رکھے جیب میں نماز پڑھو گے، کیا اس میں نورانیت ہوگی؟ کیا اس میں روحانیت ہوگی؟ کیا اس میں قبولیت آئے گی؟ یہ مطلب ہے بات کا. وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ نمازی نہیں ہوتی، نماز دہراؤ اگر کسی کے جیب میں فون ہے. ایسی بات ہے کیا؟ اور یہ کامن ہے، یہ ہر زمانے میں ہوا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں ہوا. اب ہوتا تھا. یہ باب تربیت الگ چیز ہے، باب فتویٰ الگ چیز ہے. وہ مولانا صاحب نے ایک جزیہ نقل کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. آپ کھانا کھا رہی تھی. فرمایا عائشہ تم کھانا کھا رہی ہو؟ کہیں گے صبح بھی تو کھایا تھا. کہیں گے ہاں. کہیں گے صبح بھی کھایا تھا پھر ابھی بھی کھا رہی ہو، یہ تو اسراف ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ تو اسراف ہو گیا. اب سرکار، یہ تو حدیث ہی ہے، یہ سرکار کا ارشاد ہے. مسئلہ بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتے تھے مگر علماء نہیں نکالتے یہاں سے مسئلہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے، کیسا نکلتا ہے، اس کے کچھ ریکوائرمنٹ ہے. اس کا تعلق باب تربیت سے ہے. اسی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صبح میں بریک فاسٹ کر لیا، پھر اس کے بعد میں لنچ کر لیا، پھر اس کے بعد میں ڈنر کر لیا تو گناہ کر لیا. ایسا ہے؟ کبھی کسی عالم صاحب نے یہ بات کہی؟ حالانکہ حدیث شریف کی روشنی میں اگر بنانا چاہے تو بن جاتی تھی بات، مگر نہیں بنتی. وہ کچھ وجوہات ہیں اس کی. وہ باب تقویٰ ہے. بھائی خاندان نبوت کو اس میں کہاں لگنا چاہیے، یہ مطلب ہے بات کا. اہل بیت نبوت کو ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے. دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، دنیا سے متمتع ہونے، کم سے کم متمتع ہونا چاہیے بقدر ضرورت. اور یہ دعوت ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، یہ کاموں کے لیے ہم ہیں. ہمیں ان کا کھانے پینے میں پڑے تھوڑی رہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اس معنی میں لیا تھا حضرات محدثین نے، اس وجہ سے مسئلہ نہیں بنایا اس کا. صحابہ کرام میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم غور کریں گے تو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ وہ جس آدمی کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے تو اس سے جا کے لڑتے تھے، زکوٰۃ دینے والے سے. کہنے کہ تو اتنے پیسے جمع کیوں کرا جس کی وجہ سے تجھے زکوٰۃ دینی پڑی. زکوٰۃ دینے پر اس لڑائی کرنے لگتے تھے کہ بھئی تو اتنے جمع کیسا کرا کہ تیرے پر زکوٰۃ فرض ہوئی. اور آپ حیرت کریں گے کہ وہ بعض مرتبہ مار بھی دیتے تھے، سختی بہت تھی طبیعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو جنگل میں جا کے رہ جا، تیرا مزاج الگ ہے. تو پھر وہ ایک جنگل میں جا کے رہ گئے تھے. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے نا الگ رکھو، اس کے بعد میں ایک مفتی کو مسئلہ یہ لکھو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اتنا پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، ناجائز ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ تو انہوں یہی لکھیں گے نا کہ بے علم آدمی ہے، بے خبر آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کچھ دین کیا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو یہ غلط بات اس نے کہی ہے. پھر اس کے بعد میں یہ تکا جوڑو اس کے ساتھ میں کہ حضرت ابو ذر بولے تھے، اس کے بعد میں وہ سارے جملے ان پہ لگاؤ. کیسا لگتا؟ بدتمیزی ہے نا. یہ مسئلے نہیں بنائے جاتے، یہ سوال ایسا بنا کے ایسا جوڑا نہیں جاتا. یہ اس کے اندر بھی جوڑ توڑ کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب ہم فتوے کی مشق کر رہے تھے جلال آباد میں، مفتی نصیر احمد صاحب جو مفتی محمود مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، بہت بڑے مفتی کے شاگرد تھے انہوں، تو ان سے فتوے کی مشق کر رہے تھے. تو ایک استفتاء آیا ہوا تھا. جو فتوے کی مشق کر رہے ہیں، جب سوالات آتے نا تو ان سے جواب بناتے تاکہ ان کو ایک پریکٹس ہونا، ایک مشق ہونا بول کے. ایک فتویٰ استفتاء آیا تھا، ادھر کا تھا، تامل ناڈو کی طرف کا یا مدراس کی طرف کا تھا، وہاں سے آیا تھا. تو اس میں یہ مسئلہ سوال یہ تھا کہ ایک امام صاحب ہیں، ان کی بیوی جو ہے نا بے پردہ پھرتی ہے، اور جناب والا لوگوں میں بہت اس کی وجہ سے امام صاحب سے شکایت پائی جاتی ہے. لہذا ایسے آدمی کو امامت کرنا جائز ہے یا اس کو امام رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، یہ سوال تھا. اب ہم تو مشق کر رہے تھے نا،
تو ہم نے مشق کے دوران سوال پہ غور و فکر کیا، مسئلہ بنایا کہ بھائی اس کی بیوی بے پردہ پھرتی ہے تو انہیں فاسق ہے، فاسق کی حمایت کرنے والا بھی فاسق ہے، فاسق کی امامت صحیح نہیں ہے. یہ لاجک تھی ہماری وہاں پہ. تو یہ فاسق کی امامت صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو امام نہیں رکھنا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے امامت سے. بلکہ میں جواب بنا کے لے جا کے دیا حضرت کو، ہمارے استاد صاحب کو. تو استاد صاحب پڑھ کے بولے سوال کیا ہے؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ پھرتی ہے، لہذا انہیں فسق کا ارتکاب کر رہی ہے، انہیں بھی فسق کے ارتکاب میں ہے، لہذا امامت کرنا چاہیے نہ کرنی چاہیے. بولے نہیں، سوال یہ نہیں ہے. استاد یہی سکھاتا ہے اصل میں، فتوے کی مشق میں استاد یہی سکھاتا ہے. میں بولا حضرت پھر سوال ہے کیا؟ تو بولے سوال یہ ہے کہ میری امام سے لڑائی ہو گئی ہے، اس کو کیسا نکالوں؟ سوال کے پیچھے سوال ہے وہ پڑھو. بولے سوال کے پیچھے سوال ہے وہ پڑھو. میری امام سے لڑائی ہو گئی، اس کو نکالنے کے واسطے جواز تلاش کر رہا ہوں. میرے کو کوئی شرعی بات چاہیے جس کو میں عنوان بنا کے اس کو نکال سکوں. اب جواب بنا کے لا. بولے اب ظاہر ہے کہ مشق تو اسی کا نام ہوتا ہے نا. پھر ہم گئے کھنگالے اور اس کے بعد بولے کہ بھائی اگر انہیں بے پردہ پھر رہی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ گیا؟ اس کی بے پردگی میں انہیں ساتھ دے رہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہیں اس کو نصیحت نہیں کرا، اس کی کیا دلیل ہے؟ لہذا انہیں تو بری ذمہ ہو گیا. پھر ویسا جواب کا رخ بنا کے لائے. وہ مشق میں یہی ہوتا ہے، وہ پورا بنا کے لائے پھر وہ جواب بھیجے. آگے تو میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن یہ جو فتویٰ نکلا ہے نا، اس کا سوال تو نہیں ہے نا وہاں فتوے میں. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ عام طور پر فتویٰ بغیر سوال کے نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کا سوال بنائیں گے نا تو ایسا عجیب و غریب سوال بنے گا میں بول نہیں سکتا. اس فتوے کا سوال نہیں ہے، ہونا چاہیے اصولاً. فتوے کے اصول میں سے یہ ہے کہ سوال بھی ہونا، جواب بھی ہونا. فتویٰ آ گیا، سوال ہی نہیں ہے. اب وہ فتوے کو دیکھ کے اپن سوال بنا لے سکتے ہیں نا کہ کیا سوال ہوں گا. میں بولتا نہیں اب، کیونکہ ایک خود بولا تو بہت ہنگامہ ہو گیا اس پہ. یہ بات نہیں بولا، ایک اور بات بول دیا تھا تو بیچاروں کو ناگوار ہو گیا. اب اس کا سوال بناؤ، پھر اب آپ سمجھ میں آتا آپ کو کہ سوال کیا ہے اس فتوے کا. اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ غلطیوں کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے. ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو حق ہے. ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے دعوت کے کام کو عالمی بنایا، اس کے اثرات عالمی بنائے، دیوبند کے ادارے کو بھی اللہ نے عالمی بنایا، اس کے اثرات عالمی ہیں. اور نہیں چاہنے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ دیوبند بھی ڈیمیج ہونا اور تبلیغ بھی ڈیمیج ہونا. ان کا ان پہ سے اعتماد اٹھنا، ان کا ان پہ سے اعتماد اٹھنا، انہوں ان کے شاکی ہونا، ان سے شاکی ہونا، یہ دونوں آپس میں لڑ لینا، ان میں ٹوٹ پیدا ہو جانا. یہ ایک ہی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کا اور تقویت کا سامان ہے. بھائی علم سے دعوت کو فائدہ ہے، دعوت سے علم کو فائدہ ہے. علم نہیں رہا تو دعوت میں جہالت ہی جہالت رہیں گی. سمجھا؟ دعوت نہیں رہا تو علم کو پھیلانے کے واسطے میدان ہی نہیں ہے. آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا میں یہ بات، آپ بیرون ملک چلو میں بتا سکتا ہوں کہ دین کی علماء دیوبند کی بات سننے کے لیے جو کان ملے ہیں پوری دنیا میں وہ تبلیغ والوں کے ذریعے سے ملے ہیں. یہ تجربہ ہے، یہ بھگت رہے ہیں ہم اس بات کو. دوسرے لوگ سنتے نہیں تھے ہماری بات، عالموں کی بات نہیں سنتے، ہم بولتے تھے. اور جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں جو دیوبندیوں کے خلاف ہیں وہ کئی کو سنیں گے ہماری بات. اب یہ بچوں کا حافظ ہونا، بچوں کا عالم ہونا، مساجد کا بننا، مدارس کا بننا، خانقاہوں کے نظام کا وجود میں آ جانا، لوگوں کا مسائل پوچھنا، حلال حرام کی تمیز میں مکتب دیوبند کی جناب علماء سے رجوع ہو کے ان سے مسائل پوچھنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پوری دنیا میں دعوت والے کر رہے ہیں. دعوت کی زمین سے مل رہے ہیں سارے حفاظ علماء اور مدارس اور مساجد، وہاں سے مل رہے ہیں. تو اس دیوبند کو تقویت ہے دعوت سے، دعوت کو تقویت ہے دیوبند سے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. علم کا دعوت کا جوڑ ہوتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایک نہ رہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوبند والے مخالفت کر جائیں. دیوبند والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری دعوت والوں سے زیادہ مخالفت کی گئی ہے. اس میں دعوت والوں سے زیادہ تم کو نشانہ بنایا گیا. ایک تیر سے دو شکار ہیں یہاں پہ. تمہاری امیج خراب ہو جانا، تمہاری حیثیت مجروح ہو جانا، تمہارے خلاف لوگ کھڑے ہو جانا، تم ٹوٹ جانا. دعوت والے اور دیوبند والے کا ٹوٹ گئے نا، بہت بڑا نقصان ہے امت کا. اور یہی مقصد ہے دشمن کا کہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ جائیں یہ دونوں، کیونکہ توڑنے سے ہی اس امت کے استحصال اور استیصال، اس امت کو ختم کرنے، اس امت کے اندر گڑبڑ کرنے کے راستے نکلیں گے. بغیر توڑے کے نہیں نکلتے. یہ دیوبند اور بریلوی کا جو جھگڑا ہے یہ پہلے تھوڑا ہی الگ تھا، یہ ایک ہی تھا. کیونکہ وہ بھی
وہ بھی اہل سنت والجماعت، یہ بھی اہل سنت والجماعت، وہ بھی فقہ حنفی کے، یہ بھی فقہ حنفی کے، وہ بھی اولیاء اللہ بزرگان دین کو ماننے والے، یہ بھی بزرگان دین کو ماننے والے، وہ بھی سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کے، یہ بھی سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کے۔ آپ حیرت کریں گے کہ دونوں جگہوں پر آج بھی، دونوں مکاتب فکر میں آج بھی ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ مکتب فکر میں جاؤ، یہ مکتب فکر میں جاؤ، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اصول حدیث، سیم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر بھی توڑ دیے الگ الگ بول کے۔ کتنا بڑا فائدہ ان کو ہو گیا، یہ ان کے مقابلے میں، یہ ان کے مقابلے میں اصل پازیٹیو کام رہ جاتا، یہ ایک دوسرے کے ڈیفینس میں رہ جاتے اور مقاصد الگ حاصل ہوتے۔ پھر یہ ہوئی ہے کہانی اس واقعے کے اندر میرے دوستو۔ یہ سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو، اور سمجھانا ہے ہمارے بھائیوں کو کہ بھائی تم چھوٹی چیز کو بنیاد بنا کے کسی سے ذاتی دشمنی میں، کسی کی ذاتی مخالفت میں تم سوچ نہیں رہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے ادارے دیوبند کا نقصان کر لے رہے ہیں، ہم اپنے دعوت کے مرکز کا نقصان کر لے رہے ہیں، ہم اہل حق کا نقصان کر رہے ہیں۔ مخالفت، یہ مخالفت برائے مخالفت، یہ مخالفت کے پیچھے یہ کہانی ہے، اس کا منشور یہ ہے، اس کے دفعہ یہ ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس اختلاف کا اثر مقامی سطح پر ہے شاید آپس میں لڑنے کا، نہیں، یہ عالمی پیمانے پر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کا اثر پورے عالم پر ہے، لہذا اس کی مخالفت بھی پورے عالم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کی موافقت بھی پورے عالم پر اثر انداز ہوگی۔ لازمی طور پر ایک چیز جب متاثر کی جائے گی تو دونوں طریقے سے ہوگی۔ اس وجہ سے وہ جو فتویٰ آیا ہے، فتویٰ اس میں رجوع بھی کر لیا گیا ہے، فتویٰ آیا ہے، فتویٰ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، ویسا بھی نہیں بولا جا سکتا ہے۔ فتوے میں جن باتوں کی نشاندہی کی گئی، پورا جو حکم لگایا البتہ اس میں اختلاف ہے، جیسے تفسیر بالرائے ہونے کا وہ اختلاف ہے، مطلب کوئی اس کا ماخذ مرجع نہیں ہے وہ اختلاف ہے، بے علمی کی بات ہے وہ اختلاف ہے۔ یہ ہے کہ بے موقع بھی ہو سکتی ہے کوئی بات، بے احتیاطی کی بھی ہو سکتی ہے کوئی بات، اس کا غلط اثر مرتب ہو رہا ہے تو بھی روکا جاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی مسئلے حد سے اگر علماء نے کہا کہ یہ باتیں نہیں ہونا ہے تو نہیں ہونا ہے، آ رہی بات سمجھ۔ اسی وجہ سے ہمیں تبلیغ کی حمایت میں آ کے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو بھی متاثر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر دشمن نے یہ کام بھی کر لیا کہ تبلیغیوں کے ذہن سے دارالعلوم دیوبند کی عظمت نکال دی تو یہ تبلیغی پھر اپنے مسئلے مسائل میں رجوع کس سے ہوں گے، کس پہ بھروسہ کریں گے؟ وہ اعتماد اگر مجروح ہو جائے گا تو فتویٰ لینے کس کے پاس جائیں گے؟ پھر دوسروں کے پاس جائیں گے، وہ دوسرے ان کو مس گائیڈ کر دیں گے، ارے تم کس چکر میں پڑے، کہاں جماعتوں میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، بلکہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کی عظمت بھی بحال رہنا ہے، ان کا تقدس بھی بحال رہنا ہے، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے جو کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، موقع نہیں ہے، وہ بے موقع بات ہو گئی ہے، بے محل بات ہو گئی ہے، وہ حالات ویسے نہیں تھے، پتہ چل ہی رہا کہ شورش ایسی چل رہی ہے تو پھر اس کو باہر لانے کا مطلب یہ کہ درمیان میں کچھ ایسی سازشیں چل رہی ہیں، درمیان میں کچھ ایسے شرارتی پائے جاتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مرکز بھی اتنا ہی عظیم ہے، دارالعلوم بھی اتنا ہی عظیم ہے، اس کے اکابر بھی اتنے عظیم ہیں، اس کے اکابر بھی اتنے عظیم ہیں۔ بات بیچ والوں کی ہے، گزشتہ بھی میں نے جو بات کہی وہ بیچ والوں کی کہی ہے۔ ایک بات میری زبان سے نکل گئی تھی کہ بھائی یہ جو بات کہی گئی تھی کہ بس تم شورا مان لو تمہارا فتویٰ رجوع ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ ایسی بات کہلوانے والے کیا ہیں یہ لوگ؟ ایسا پریشر ڈالنے والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا پہ دباؤ ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں نا۔ اس دباؤ کو ذرا بھدے الفاظ میں استعمال کیا جائے تو جو لفظ بنتا وہ نکل گیا تھا۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمیں دارالعلوم بھی ایسے عظیم ہے، وہ مقدس ہے، اور مرکز بھی ایسے عظیم ہے، دونوں کے اکابر بھی عظیم ہے، دونوں کی حرمت باقی رکھنی ہے، دونوں کی عزت باقی رکھنی ہے، دونوں کی عظمت باقی رکھنی ہے۔ لیکن یہ صورتحال کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم موافقت کرتے ہیں اس فتوے میں کہ بھئی جو ان کا مسلک تھا، جو فتویٰ ان کا ہے ہم ایسا کرتے ہیں بلکہ تو کیا مطلب ہے بات کا؟ کہاں عظمت باقی رہی؟ کردار کشی ہوئی نا پوری، یہاں سے وہاں تک ایک آدمی کے خلاف مہم چلانے کی بات ہوئی ہے۔ یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ آدمی کے خلاف مہم نہیں ہے، یہ پورے اسلام کے خلاف مہم ہے، پورے مسلمانوں کے خلاف مہم ہے، ایک عالمی تنظیم کے خلاف مہم جا رہی ہے، اس کا رخ ادھر جا رہا ہے، اس کے تیر وہاں جا کے لگ رہے ہیں۔ اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے میرے دوست۔ اب ہمارے ساتھیوں کو جو چیزیں خلجان میں ڈالتی ہیں میرے دوستو،